گزشتہ کئی دہائیوں سے کشمیر کی سیاحت اور ثقافت کی ایک اہم علامت سمجھے جانے والے ہاؤس بوٹس یا مکان نما کشتیوں کا مستقبل اب تاریک نظر آ رہا ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہاؤس بوٹس کو خطے کی مخدوش سیاسی صورتحال، اگست 2009 اور پھر کووڈ-19 کی وبا کے 2 مسلسل لاک ڈاؤنز، معیشی بدحالی اور سیاحت کی صنعت کے بدلتے رجحان کے علاوہ کئی اور چیلنجز کا بھی سامنا ہے۔ آخر یہ چیلنجز کیا ہیں؟ تفصیلات جاننے کے لیے ہم نے سری نگر کی ڈھل جھیل کا رخ کیا۔ جھیل کے بیچوں بیچ ہماری ملاقات 46 سالہ اعجاز احمد کوترو سے ہوئی، جو 2 ہاؤس بوٹس شہناز اور پجن کے مالک ہیں۔ ایک زمانے میں ان کے دونوں ہاؤس بوٹس بیرونی سیاحوں سے کھچا کھچ بھرے پڑے رہتے تھے، لیکن اب سب کچھ بدل چکا ہے۔ ایکچولی جو یہاں پہ لوگ ہیں وہ بالکل وابستہ ہیں ٹورزم کے ساتھ، تو پچھلے 2 لاک ڈاؤن وہ پرٹیکولرلی بہت سیویئر تھے، تو اتنا لوگ ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے۔ جو نارمل روٹین جو تھی یہاں پر لاک ڈاؤن ہوتے تھے 2-3 مہینے کے لیے، آفٹر دیٹ جو نارمل ایکٹیویٹی ہوتی تھی وہ ریزیوم ہوتی تھی، لیکن یہ کافی پرولونگڈ رہا اور اکنامک حالات لوگوں کی کافی خستہ تھی، کافی خراب تھی۔ اس کے علاوہ اعجاز کوترو بھارتی ذرائع ابلاغ کی کشمیر کے حوالے سے منفی رپورٹنگ اور بیرونی ملکوں کے سفارت خانوں کی طرف سے وقتاً فوقتاً جاری کردہ منفی ہدایات یا نیگیٹو ایڈوائزریز کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ یو کے اور کافی جو یورپین ممالک ہیں انہوں نے اپنی جو ٹریول ایڈوائزری تھی وہ کافی ریلیکس کی تھی، تو وہاں سے بھی سیاح سٹارٹ ہوئے تھے، لیکن انہوں نے پھر سے اب ایک نئی ٹریول ایڈوائزری اگینسٹ نیگیٹو ٹریول ایڈوائزری ایشو کی ہے۔ پہلے برطانیہ، امریکہ، آسٹریلیا اور یورپی ملکوں سے سیاح جوق در جوق کشمیر کا رخ کرتے تھے۔ اسی دوران اعجاز کی دوستی مشہور جرمن فوٹوگرافر رابرٹ الیگزینڈر سے ہوئی، جنہوں نے ان کے لیے بہت شاندار تصویریں بھی کھینچیں۔ یہ تصاویر ان کے ہاؤس بوٹ میں آویزاں ہیں۔ اعجاز کو زیادہ لگاؤ فرانسیسی زبان سے تھا، لیکن وہ جرمن زبان کے چند ایک جملے بھی بول ہی لیتے ہیں۔ ہمارے فیملی میں کافی لوگوں نے سیکھی جرمن لینگویج، وہ میکس ملر بھون میں پڑھتے بھی تھے، جو ایک ریپیوٹیڈ انسٹیٹیوٹ ہے انڈیا میں، تو ان سے بھی میں نے 2-4 ورڈز سیکھے، جیسے گوٹن مارگن، نیبن زی پلاز، دوشلینڈ اوبر آلس، جرمنی آل اوور۔ اب کن ملکوں کے سیلانی کشمیر کی سیر کرتے ہیں؟ جو پچھلے 1 دہائی جو ہے اس میں زیادہ جو انفلو تھا وہ موسٹلی جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے جو لوگ ہیں، ملیشیا سے، سنگاپور سے یا تھائی لینڈ سے، وہاں سے لوگ زیادہ آ رہے تھے۔ میرے پیچھے جو آپ ہاؤس بوٹس دیکھ رہے ہیں یہ کشمیر کی سیاحت اور ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے بیرونی ممالک سے یہاں سیاح ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں، اور اسی لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے نام امریکی، برطانوی اور آسٹریلوی ہیں، لیکن اب ان کا مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے۔ ان کے مستقبل کو لے کے ایک سوالیہ نشان ہے۔ ہالینڈ کے شہر ایمسٹرڈیم کی طرح کشمیر کے ہاؤس بوٹس بھی دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ بر صغیر میں برطانوی راج کے دوران اکثر برطانوی افسر اور سیلانی کشمیر میں چھٹیاں مناتے تھے۔ چونکہ انہیں کشمیر میں زمین خریدنے کا قانونی حق حاصل نہیں تھا، وہ جھیلوں کی ہاؤس بوٹس میں رہا کرتے تھے۔ ایک زمانے میں کشمیر کی جھیلوں نگین اور ڈل اور دریائی جہلم اور چنار باغ میں ان مکان نما کشتیوں کی مجموعی تعداد 3000 سے بھی زیادہ تھی، جو اب گھٹ کر 1000 سے بھی کم ہو چکی ہے۔ ہاؤس بوٹ کمیونٹی ایٹ ون ٹائم یہ ایک بہت ہی پراسپرس کمیونٹی تھی، لیکن آفٹر 90s کے بعد ان کا اکنامک ڈاؤن فال سٹارٹ ہو گیا۔ موسٹ آف دی ہاؤس بوٹ اونرز دے سی اٹ ایز اے ٹائم ونڈو، وہ اس کو ایک کھڑکی کی طرح دیکھ رہے ہیں جو بہت جلد بند ہو رہی ہے، اور اس دوران ان کو کچھ نہ کچھ اور کرنا ہے۔ وہ اپنا جو ان کے جو معاشی جو حالات ہیں ان کو مد نظر دیکھتے ہوئے وہ اپنا پروفیشن چینج کر رہے ہیں۔ کشمیر ہاؤس بوٹ مالکان کی انجمن کے مطابق اس وقت 200 سے زائد ہاؤس بوٹس کی مرمت ہنگامی بنیادوں پر درکار ہے۔ پہلے مرمت کے لیے لیکس اینڈ واٹر ویز ڈیولپمنٹ اتھارٹی لاؤڈا اور محکمہ سیاحت سے اجازت سے مسئلہ حل ہو جاتا تھا، لیکن اب یہ معاملہ عدالت تک پہنچ چکا ہے۔ اعجاز بتاتے ہیں کہ مرمت کے سادہ عمل کو محکمہ سیاحت نے مشکل سے ناممکن بنا دیا ہے۔ سب سے پہلی جو یہاں پہ ہماری بڑی چیلنج ہے کہ گورنمنٹ کا یہاں سپورٹ بالکل نہیں ہے، ایک نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز ہاؤس بوٹ کمیونٹی۔
انہوں نے ایسے لیجسلیشنز ایسے لاز فریم کیے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے ہاؤس بوٹس ریپیئر نہیں کر پا رہے ہیں. یہ جو ہمارے جو ٹمبر ہے یا لکڑی جو اس کے ریپیئر کے لیے چاہیے وہ پروکیور کرنے میں کافی ڈفیکلٹی ہو رہی ہے. پرمیشن سیک کرنے میں یو ہیو ٹو گو تھرو ہمیں بہت سارے بیوروکریسی لیولز کے تھرو جانا پڑتا ہے. انتظامیہ کی نئی پالیسی اپریل 2020 کو عمل میں آئی. اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کی نئی حکمت عملی سے جھیلوں کو آلودگی سے بچانے کے علاوہ ہاؤس بوٹ صنعت میں نظم و ضبط بھی یقینی بنایا جائے گا. اور تو اور مرمت کے نام پر جھیل کے اندر کسی بھی غیر قانونی تعمیر کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اب ہاؤس بوٹ مالکان کو مرمت کے لیے بجلی، پبلک ہیلتھ انجینئرنگ، فائر اینڈ ایمرجنسی سروس، پولوشن کنٹرول بورڈ کے علاوہ لاوڈا اور سیاحت کے محکموں سے اجازت طلب کرنا ہوگی. لیکن ایسے قوانین ہوٹل مالکان، افسر شاہوں کے بنگلوں اور امیروں کی تعمیرات کے لیے نہیں ہیں. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سن 1989 میں ہند مخالف جدوجہد کے نتیجے میں پیدا شدہ حالات سے سیاحت کا شعبہ بھی متاثر ہوا. اعجاز کوترو کے مطابق پہلے 1989 کے بعد کے حالات اور بعد ازاں 2016 سے مسلسل حکومتی کرفیوز اور احتجاجی ہڑتالوں نے ہاؤس بوٹ انڈسٹری کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے. اس وقت ہم زبرون پہاڑی کے دامن کے بیچوں بیچ سری نگر کی مشہور ڈل جھیل میں ہیں، جہاں ہاؤس بوٹ یہاں کی رونق ہے. یہاں کی رونق میں چار چاند لگا دیتے ہیں. یہ ہماری معیشت اور ہماری سیاحت اور ثقافت کا ایک اہم حصہ رہے ہیں. لیکن اب جو نئی نسل ہے ہاؤس بوٹ مالکان کی، ان کو کئی چیلنج درپیش ہیں، جن میں معیشت کی بدحالی، سیاسی غیر یقینی، مخدوش حالات اور دیگر مشکلات کا سامنا ہے، جس وجہ سے وہ اس لیگیسی کو آگے لے جانے سے کترا رہی ہیں. سری نگر کی ڈل جھیل سے ڈوئچے ویلے کے لیے گوہر گیلانی.